اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جید علماء ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک عالم ضرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ اپنے وطن عزیز کا، جن سے ہم قرآن کریم کی آیات پر گفتگو کرواتے ہیں۔ گفتگو کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں، اور اپنی جو علمی کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد کیا بتا رہا ہے، ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے اور کس مقام پہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خواتین و حضرات، سورہ نور کی آیت نمبر 21 پر آج بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک اسکالر سے، ایک ماہر تعلیم سے۔ خواتین و حضرات، سورہ نور آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان کے دعوے دار ہو، شیطان کی پیروی سے گریز کرو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کرو۔ خواتین و حضرات، اہل ایمان سے مخاطبت کیا ہو رہی ہے؟ شیطان کے نقش قدم کسے کہتے ہیں؟ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے حزب اللہ، دوسری ہے حزب الشیطان۔ یہ دونوں کا یہ مقابلہ چلتا رہے گا، خیر و شر، حق و باطل کے مابین یہ لڑائی ہوتی رہے گی تا قیامت۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اقبال کہہ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز مہمان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے کچھ۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ شیطان کا نقش قدم، شیطان کی پیروی کسے کہتے ہیں؟ شیطان اپنی چالیں کس طرح چلتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا شیطان کی چالوں میں بھی فرق آتا رہتا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا شیطان کسی شریف آدمی کو یا کسی شریف شخص کو کیا برے لوگوں سے ملوانا پسند کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بری صحبت اختیار کر لی جائے اور اس کے بعد پھر جو گناہ صغیرہ کی طرف مائل کر دیا جائے، اور گناہ صغیرہ سے پھر گناہ کبیرہ کی طرف، بڑے گناہوں کا ارتکاب اس سے کروا لیا جائے، اور پھر بری عادتیں اس کے مزاج میں داخل ہو جائیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ یہ مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں آ جائے۔ حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ خود کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان فحش اور بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! کیا معنی ہے اس کے؟ کیا دعوے نہ کرو اپنی پاکیزگی کے، بڑائیاں نہ کرو اپنے تعلق سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یا یہ کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس چیز کے بارے میں رائے مت دیا کرو، تہمت مت لگایا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہوگی تفصیلی، یہاں سمیع اور علیم جو دو صفات آئی ہیں اس پر بھی بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی بس یہ کتاب اور قلم سے وابستگی پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہیں ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ نور آیت نمبر 21 اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا مخاطبت کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، یہ سورہ نور جو ہے پوری کی پوری تقریباً ان معاملات کو ڈسکس کر رہی ہے جو انسانوں کے باہمی تعلقات کو اور معاشرے میں ایک بااعتماد، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کی عزت کو نقصان نہ پہنچانے والا جو معاشرہ بنتا ہے، اسے کس طرح یہ معاشرہ بننا چاہیے اور کس طرح اسے دوسروں کے عفت اور پاکیزگی اور اپنے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ اس اعتبار سے آج کی جو آیت آپ نے منتخب کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے عطا کی گئی ہے، اس میں وہ مرکزی مضمون جو پورے قرآن مجید میں بارہا دہرایا گیا اور اس وجہ سے دہرایا گیا کہ یہ کوئی 1-2 دن کا یا 2-4 ہفتوں کا یا تھوڑی سی مدت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو زندگی کی پوری مدت کا معاملہ ہے۔ جب تک سانس جاری رہتی ہے اور جب سے شروع ہوتی ہے اس وقت سے یہ معرکہ چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ اور آپ نے بالکل اقبال کی زبان سے صحیح نمائندگی فرمائی کہ چراغ مصطفی جو ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا جو چراغ ہے، جو روشنی کی ایک علامت اور کنایہ ہے، رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، وہ شرار بولہبی، شرار جو کہ فساد اور خرابی اور جلانے اور نقصان پہنچانے کی ایک علامت ہے، ان کے درمیان میں یہ معرکہ ہمیشہ چلتا رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیت کا آغاز جس لفظ سے کیا
وہ لفظ اس اعتبار سے قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابلیس کی چالوں سے بچ کے رہو اور ابلیس کی اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہ جو شیاطین ہیں در حقیقت ابلیس کے وہ نمائندے ہیں جن میں جنات بھی شامل ہیں اور جس میں انسان بھی شامل ہیں۔ جنات اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں طاقت اور صلاحیت دے رکھی ہے وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، دماغوں کو خراب کرتے ہیں، اور جو ان کے پھر نمائندے بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھی بن جاتے ہیں وہ پھر انسان براہ راست جسمانی طور پر فزیکلی وہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی قسموں کے لوگ ہیں، جتنے انداز کے میدان ہیں، جس طریقے سے انسان مختلف کام کرتا ہے اسی طریقے سے شیطان یا شیاطین وہ بہروپ بدلتے ہیں، وہ نئے نئے روپ اختیار کرتے ہیں، نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم بارہا کہہ چکے اور کہتے ہی رہیں گے، اس لیے کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کو مسلسل دہرا رہا ہے تو یقیناً وہ اس قدر اہم ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے اور انسان کے ذہن میں وہ تازہ رہنی چاہیے۔ روز اول سے اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا تھا، ابلیس نے جو تمام شیاطین کا سردار ہے اور جو حقیقت میں شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان جو ہے، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو ان کے سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے اور دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، ہر طرف سے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا اور صراط مستقیم سے انہیں ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس نے تو یہ اعلان جنگ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے بھرے دربار میں کر دیا تھا، تو اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے کہ وہ انسانوں کا دشمن، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے والا، بہکانے والا، ایک ایسی قوت رکھنے والا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود مہلت عمل قیامت تک کے لیے دے دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ دنیا میں جتنی بھی نئی نسلیں آتی رہیں اور آتی رہیں گی، کبھی کوئی ایک زمانہ اور زمین میں موجود کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے کہ جو خلا میں بس رہا ہو یا جس کے درمیان میں کوئی ایسا گیپ اور فاصلہ آ چکا ہو کہ اللہ کی بات وہاں نہ پہنچ رہی ہو۔ جب شیطان اپنا کام پوری قوت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی ہر لمحے اور ہر مقام پر اپنے پیغام کو اور اپنے بندوں کو شیطان کی چالوں سے بچانے کے لیے پورا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے باقاعدہ یہ ہم سے کہا کہ لوگو یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اور جب تک کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی طاقت دشمن کو نہ پہچان لے وہ یقیناً اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی۔ اس لیے پہچان کروائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بھی تمہیں میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تم نے ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس اعتبار سے شیطان اگرچہ انویزیبل طاقت ہے یا جو ابلیس کی شکل میں ہمارے درمیان میں موجود رہتا ہے، اور ہم نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارہا دہرایا کہ وہ ہمارے جسموں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جو نہ دکھائی دینے والا جو دشمن ہے، جس طرح وہ یہ چالیں چلتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی تعلیم دی گئی کہ تم نے بھی اس کی چالوں سے بچنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ انویزیبل، نہ دیکھا جانے والا دشمن، لیکن قرآن کریم تو عدو مبین فرما رہا ہے کہ بالکل کھلا دشمن ہے۔ جی، دونوں اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو دونوں لفظ استعمال کیے اس اعتبار سے بھی درست ہیں کہ وہ بظاہر تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کی چالیں اپنے اثر کے اعتبار سے پھر دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ شیطان ابلیس اور اس کی پوری نسل جس میں نہ جانے کتنے افراد موجود ہوں گے، یقیناً وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں بچ کے رہنا، خیال رکھنا کہ کہیں یہ تمہیں بے لباس نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو یہ بے لباس کر چکا ہے، کیونکہ یہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی جماعت
تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی اعتبار سے ایک ایسی ساخت عطا کر رکھی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن جو وہ عمل کرواتے ہیں انسانوں سے وہ بھی، اور جو انسان پھر ان کے نمائندے اور کارندے بن جاتے ہیں وہ بھی، وہ باقاعدہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کھلا دشمن اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی دشمنی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ واقعی انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خود جہنم میں گرنا ہے اور اس میں جلنا ہے، تو وہ اپنے ساتھی بنا کے دیگر انسانوں کو بھی اسی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کارندے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے کارندے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم ان کارندوں کو پہچان سکتے ہیں ایک بنیاد پر کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہ بالکل واضح اور روشن ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اور سابقہ انبیاء کو بھی، لیکن بطور خاص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی صورت میں اس دنیا میں بھیجا کہ آپ کی سیرت، آپ کے عمل، آپ کی باتیں، آپ کے کردار وہ لوگوں کے سامنے بالکل آشکار ہیں، واضح ہیں۔ وہ کوئی خفیہ تحریک نہیں چلانے والے تھے، وہ زیر زمین کام کرنے والے نہیں تھے، وہ بالکل بظاہر کھل کر لوگوں کے سامنے جو بات کہتے وہ بھی سامنے ہوتی، اور جو کردار پیش کرتے وہ بھی سامنے ہوتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور آپ علیہ السلام نے جو کیا، اگر کوئی بھی طاقت انسانوں میں سے ہو یا دل میں آنے والا کوئی خیال کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہا ہو یا کر رہی ہو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہو، تو یہ یقیناً ابلیس کا یا شیطان کے ساتھیوں کا راستہ ہوگا۔ اور ہم سے یہ کہا گیا کہ تم اس کی اتباع نہ کرو۔ اتباع کا مطلب بھی ہم بارہا ذکر کر چکے، اور آپ کی توسط سے اور آپ کی مجالس میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ کوئی شخص آگے چل رہا ہو اور کوئی شخص اسی کے پیچھے پیچھے اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہو۔ ایک تو باقاعدہ زمین پر اس کے نقش قدم دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم مجاز کی دنیا میں سب جانتے ہیں کہ یہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس طرح کا کام کر رہا ہو ہم بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیں، وہ جس طرح کا کردار پیش کر رہا ہو ہم بھی ویسا ہی کردار پیش کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ شیطان کا اتباع کرنا، یعنی اس کے نقش قدم پر اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے کام کرنا شروع کر دینا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا۔ پھر آج کی اس آیت میں بطور خاص دو لفظ ایسے استعمال کیے گئے کہ جس میں بالکل واضح طور پر انسان محسوس کر لیتا ہے اور اسے کر لینا چاہیے کہ شیطان ہمیں کس راہ پہ چلا رہا ہے اور وہ کیا کام ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ جی، ان دونوں کے الفاظ فحش اور منکر ہم ان کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فحشاء کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جو شیطان ہے یأمر بالفحشاء، یہ جو فحش کام ہے اس کو دو حوالوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کام کہ جو انسان کی جو نیک فطرت ہے یا انسان کی جو فطرت ہے، انسانی فطرت جسے کہا جا سکتا ہے، جسے فطرت اسلام، وہ اسے ناگوار سمجھتی ہو، اسے ناپسند کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس انسان کے دل میں رکھ دیا ہے، اور پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے اس احساس کو باقاعدہ اجاگر کر کے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھایا کہ ہاں یہ والا کام یہ فحش ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام کی جنت میں پہنچانے کے بعد پہلے تجربے میں ہی اس کی تعلیم، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باقاعدہ عملی صورت میں پیش کر دی گئی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ ہے کسی بھی شخص کا بے لباس ہونا، ظاہری طور پر بدن کا اور جسم کا بے لباس ہونا، یہ فحشاء اور فحش بات کی طرف علامت ہے، اور ویسے انسان کے کردار کا بے لباس ہو جانا جس میں عزت کا خیال نہ رہے، احترام کا خیال نہ رہے، عفت کا خیال نہ رہے، جب چاہے کسی کو گالی دینا گالی دے سکے، جب چاہے کسی پر بہتان لگانا بہتان باندھ سکے، جب چاہے کسی کو دھوکہ دینا شروع کر دے، جب چاہے کسی کو جو ہے وہ اپنی زبان سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا ہو
تو نقصان پہنچانا شروع کر دے، یعنی کسی بھی شخص کی عزت اور عفت کا اور اس کے احترام کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی فحش کاموں میں شامل کیا گیا۔ اور پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت تو اس قدر پھیلا دی کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انیق بھائی، میں نے جتنا غور کیا قرآن و سنت کی روشنی کو حاصل کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجالس میں جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے، اس میں ایک بنیادی بات ہم نے یہ سیکھی، اور آپ بھی یقیناً اس کی گواہی دیں گے، کہ ہمیں بچپن ہی سے احترام کی مختلف شکلیں بتائی گئیں اور سکھائی گئیں کہ یہ ماں ہے، اس کے ساتھ اس طرح بات کرنی ہے، اس سے کوئی چیز لینی ہے، اس کو کوئی چیز دینی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ اور برتاؤ کرنا ہے، تو خیال رکھنا کہ یہ محض ایک عورت نہیں ہے، یہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ باپ ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا، اس کے پاس بیٹھنے کا، اس کے سامنے کھڑا ہونے کا، اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا سے بھی اونچ نیچ ہو گئی تو یہ احترام کے منافی ہوگا۔ اسی طرح استادوں کے بارے میں، اسی طرح بزرگوں کے بارے میں، اسی طرح بڑے بھائیوں کے بارے میں، بڑی بہنوں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی سکھایا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، فلاں کے ساتھ یوں بیٹھو، فلاں کے ساتھ یوں بات کرو۔ یہ سارے آداب ہیں، اور جو شخص بھی ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، در حقیقت وہ بھی فحشاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فحشاء کا جو معاملہ ہے وہ جسمانی طور پر بے لباس ہونا اور ذہنی اور کردار کے اعتبار سے کسی کی عزت اور کسی کا احترام کا خیال نہ رکھنا، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اور شیطان اس بات پر آمادہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت کبھی غصہ دلا کر، کبھی کسی اور انداز میں لذت پیدا کر کے وہ انسان کو اس طرح بے لباس کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے فحشاء کو ناپسند فرمایا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فحشاء اور منکر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، دونوں میں بنیادی فرق جو ہے، ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی فحش کام ہوگا وہ منکر ہوگا، کیونکہ منکر کا جو لفظ ہے وہ ناپسندیدہ بات کو کہا جاتا ہے۔ انکرہ کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو ناپسند کیا، اور غیر معروف کو بھی بعض اوقات منکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، غیر معروف کو بھی۔ اور جب بھی انسانی طبیعت اور اس کے مزاج اور اس کی فطرت کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو اچھے معاشروں کے اور اچھے گھرانوں کے لوگ یہ باقاعدہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کام اور یہ بات یہ تو ہمارے خاندان میں معروف نہیں ہے، اور یہ تو معلوم نہیں ہے، لوگ کبھی ہمارے بڑوں نے ایسا کام نہیں کیا، یہ شریفوں کا شیوا نہیں، شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے منکر اور فحشاء یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر ہیں۔ اس لیے منکر کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، اس میں ہر وہ بات کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتی ہو اور ان کو جو ناپسند ہے اس کا ارتکاب کرنا وہ منکر میں آ جائے گا۔ فحشاء کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر عریانی کو، بدکاری کو، بد لحاظی کو، بد احترامی کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ کو، حتیٰ کہ جھوٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے رزق حلال کا خیال نہ رکھنا یہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ حیا کو توڑنا اور حیا کو خراب کرنے کے مترادف ہے، اور کوئی ایسی بات کہنا یا کوئی ایسی بات سوچنا کہ جو انسان کے دل و دماغ پر پہلے نمایاں ہو اور بعد میں پھر اس کے کردار میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ انیق بھائی، اس میں ایک چیز اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جب ہم فحشاء کا ذکر کرتے ہیں، اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ جتنے بھی ادوار گزر چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں جو بات آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ بد کرداری اور فحشاء کا وہ انداز ہے کہ جس میں یہ احساس مسلسل انسانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ اس کی پریکٹس کروا کے، اور مختلف ذریعے جو بھی آج کل اختیار کیے جا رہے ہیں اس میں یہ بار بار باور کروایا جا رہا ہے کہ بے لباس ہونا، بدکاری کی راستے پر چلنا اور کسی کی عزت اور عفت کو خراب کرنا، اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، اور اس میں کسی انسان کو نہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ اس پر پشیمانی ہونی چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ والا جو معاملہ ہے یہ آج کل کے دور میں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے، بے لباسی کی بری عادتیں سابقہ ادوار میں بھی ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں۔
ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ میں بعض لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، اور ہم سب لوگ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بیان کرنے والے اس کو بڑی نفرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سننے والے اس میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہم سابقہ کسی مثال کا ذکر کرتے ہوئے اسے قابل نفرت سمجھتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں اسی کو اپنے کلچر اور اپنی عادت اور اپنے عام روزمرہ کے معاملات کا حصہ بنائے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی لمحے کوئی بھی چینل اٹھا کر اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اس میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ معمولی سی چیز بیچنے کے لیے اور ذرا سے اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کیسی کیسی شکلیں اور کون کون سی صورتیں اختیار کر رہے جی ہیں۔ ہاں، اس چیز کو بیچنے سے پہلے وہ عورت، خاص طور پہ جو ماڈل جس طرف آپ کا اشارہ ہے، پہلے وہ عورت بک جاتی ہے، اس کے بعد پروڈکٹ بکتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی بات پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، لیکن انسانی تجربات بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ ان راستوں کے ذریعے سے دولت کے انبار کماتے ہیں، وہ انہی راستوں پہ واپس چلی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز غلط طریقے سے کمائی اور وہ دوبارہ اسی گندے نالے میں بہہ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھائی اور نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ اچھائی اور نیکی چاہے بہت کم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ انسان کو احترام اور عزت دینے والی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دینے والی وہ بنتی ہے۔ لیکن ہم کیسے نادان ہیں کہ ہم اس فحشاء کو اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے شریف النفس لوگ اور جن کی شہرتیں بظاہر انہوں نے اپنے شکل و شباہت کے اعتبار سے سب کچھ جو اچھا ایک تاثر دینے والا انداز ہے وہ اختیار کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے باقی کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کاموں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے فحشاء کو، بدکاری کو، عریانی کو یہ کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ اختیار کر لیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے شیطان انسان کو فحشاء کے یعنی خرابی کے، بد اخلاقی کے راستے پر چلانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم شیطان کے راستے پر مت چلو، یعنی ان کے پیچھے مت چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل اس کو خلاصہ اگر بیان کیا جائے ایک جملے میں کہ ایک جماعت جسے حزب اللہ کہتے ہیں اور ایک جماعت اسے حزب الشیطان کہتے ہیں، تو میرا کوئی بھی عمل میں کچھ بھی کروں، میں یہ دیکھوں کہ میرے اس عمل سے شیطان خوش ہو رہا ہے یا اللہ خوش ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں کیونکہ بنیادی گفتگو فلسفہ اس آیت کی کا جو مغز ہے، روح ہے، وہ آپ نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو جوڑتے ہیں ذرا حالات حاضرہ سے۔ حالات حاضرہ سے مراد یہ کہ آج کا جو شیطان ہے، اس شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، آج کی دنیا، آج کا مسلمان، آج کا انسان وہ کس طرح خود کو محفوظ بنا سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ میلا ہونے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ گھر کو، محلے کو، علاقے کو، دفتر کو، دکان کو اگر گندہ رکھنا ہے، اس میں بد نظمی اور بد انتظامی پھیلانی ہے تو آہستہ آہستہ خود بخود یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک آدھ دن کے وقفے ہی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صفائی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ گویا کہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صفائی کے لیے مستقل محنت اور مسلسل جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح آج کل ہم جس وبائی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہر لمحے جیسے ہی آپ کسی کو کال کرتے ہیں، کسی کی کال آتی ہے تو سب سے پہلی آواز کان میں یہ ڈالی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ صاف رکھو، اپنے فاصلے اختیار کرو، اس لیے کہ یہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ جس طرح ہم جسمانی اعتبار سے بیماری کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کر انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ مستقل محنت کرنا پڑے گی اور مسلسل اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہ کیا تو کسی بھی لمحے اس وائرس کا شکار ہو جاؤ گے، اس بیماری کا شکار ہو جاؤ گے،
اور پھر کسی بڑی مصیبت میں مبتلا تم ہو سکتے ہو۔ اور پھر جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے جسمانی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، فاصلہ اختیار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے برائیوں سے بچنے کے لیے بھی محض ایک آدھ بار ارادہ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ ہر وقت چوکس رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہمیں عطا کی، فرض کی، کیوں؟ تاکہ تذکیر ہوتی رہے، یاد دہانی انسان کو ملتی رہے۔ باقاعدہ جسمانی طور پر وضو کے ذریعے سے بدن کو پاک کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور نماز میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر ذہن اور دل کی گندگیاں اور خرابیاں جو ہیں اس کو پاک کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد جب اپنے کاروباروں میں جاؤ، جب اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی یہ اس کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ جیسے سانس کی آمد و رفت زندگی کی ضمانت ہے، کوئی بھی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ گمان کر بھی رہا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لے کہ 1 منٹ کے لیے سانس بند کر دے تو 1 منٹ کے اندر اندر اسے احساس ہو جائے گا کہ سانس لینا زندگی کی بحالی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے سانس لینا زندگی کی ضمانت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان اور اپنے دل میں تازہ رکھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ سے محبت کا درود و سلام کی صورت میں اظہار کرتے رہنا، یہ ایک سارا پروسیس ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم ان فحش کاموں سے، ان برائیوں سے نہ بچ سکتے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم سے یہ حقیقت میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہو، اور مانگنے کے مختلف انداز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرواتا ہوں، جو ابھی اگلا جو نقطہ ہے آپ کا، کہ تمہیں پاکیزگی حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔ لیکن اس سے قبل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ فحش اور بدی، یعنی فحش اور منکر جو قرآن کریم فرما رہا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تم اس راستے کی طرف چلے جاؤ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان ہمیں بھٹکانا شروع کرتا ہے، اور بھٹکاتے بھٹکاتے ہم سے غلطیاں کرواتا ہے، گناہ کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، اور بندہ مکمل اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے کے کنٹرول میں آنے سے بچنے کے لیے، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے اور اتباع کی جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن مجھے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم ترین بات شاید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ہر انسان کے جسم میں، کہ خون میں شیطان گردش کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، کیا ہر انسان کے بدن میں، اس کے خون میں گردش کرتا ہے؟ جی ہاں۔ اب آپ دیکھیے صحابی کیا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بدن میں بھی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں میرے بدن میں بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنا شیطان مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ ذرا یہ فرما دیجئے۔ اور سد ذرائع کے لیے فردن کام کرنے کی ضرورت ہے، یا کچھ کام جو فحش اور بدی کے ہیں انہیں روکنے کے لیے اسلامی ریاست کے سربراہان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، یہ دونوں ہی بلکہ تینوں ہی کام کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کو مسلمان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ جو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، یا جو ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھا انسان بن کے اس دنیا میں رہے، وہ خود اچھا انسان بنے گا تو اس کی نسل یقیناً
اس کے رنگ کو اختیار کرے گی، اس کی سیرت کو اختیار کرے گی اور اسی جیسا بننے کی کوشش کرتی رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے اعتبار سے، یعنی جو اس کا نظام ہے دنیا کو چلانے کا، اس میں یہ اس نے طے کر لیا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوگا اور درمیان کی کشمکش جو ہے یہ چلتی رہے گی، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے یہ بات بھی تمام ناظرین اور سامعین تک پہنچنی چاہیے۔ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ اللہ کی طاقت تمام شیاطین کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی یہ خیال نہ آئے کہ کبھی شیطان بھی انسان پر غالب آ سکتا ہے اگر اللہ کی طاقت اور اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ موجود ہے۔ جب کبھی ہم اللہ کو نظر انداز کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ پھر انسان اور شیطان کے درمیان کا جو معرکہ ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ پھر یہ معرکہ خود لڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اس کی طرف سے جو حفاظت کا جو حصار ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دو کام ہم نے ابتدائی طور پر کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس پہ بھروسہ، اس کو مضبوط اور توانا کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ میں ہر قسم کے شیطان پر غالب آ سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے میں ہر قسم کے شیطان پر غالب آ سکتا ہوں۔ نمبر دو، جو آپ نے فرمایا کہ جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں یا جب یہ بات اپنے دل میں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کے کچھ اسباب، جسے سد الذرائع کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اب دو چار کا ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی اور ان سے محبت اور ان کے باہمی پیار کو بیان کیا اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی۔ دو سگے بھائی، ان سے زیادہ قریبی تعلق اور ان سے زیادہ قریبی رشتہ اور ان سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ احترام والا یا جو بھی ایک انسانی تعلق ہے، کون سا اور مضبوط ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ رسول جو اللہ کے آخری نبی ہیں فرماتے ہیں کہ جب کسی لڑکے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو دو بھائیوں کو بھی، دو سگے بھائیوں کو بھی ایک بستر پر سونے نہ دیا جائے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، قطعاً یہ شک نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذرائع کے طور پر، یعنی برائی کو اور شیطان کو کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا موقع نہ مل جائے کہ وہ اتنے پاکیزہ رشتوں کو آپس میں خراب کر دے۔ تو اس اعتبار سے جو رسول دو سگے بھائیوں کو آپس میں جو ہے وہ سونے کے لیے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیں، اور پھر وہ رسول بتاتے ہیں کہ کسی بھی تنہائی میں کوئی مرد اور عورت اکٹھے نہ ہوں۔ پھر وہ رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمان خواتین اپنے گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنی زینت کو چھپا کر اور اس کا اہتمام کر کے جائیں۔ پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے محرم رشتے ہیں اور یہ نامحرم رشتے ہیں، نامحرم رشتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کے آداب یہ ہوں گے، محرم رشتوں کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، مجالس اختیار کرنے کے یہ والے آداب ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی بنیاد پر تعلیم کیے جا رہے ہیں کہ آدمی ان ظاہری اسباب کو اختیار کرے گا تو تب اس کے اندر کی طاقت، جسے ہم روحانی طاقت کہتے ہیں، جسے ایمانی طاقت کہتے ہیں، وہ پروان چڑھے گی۔ اگر ہم ان ظاہری اسباب کو نظر انداز کرتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ جو دل میں موجود ایمان کی طاقت اور قوت ہے وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں تو شیطان پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ وہ تو اس طاق میں رہتا ہے کہ جیسے ہی یہ شکار میرے ہاتھ میں آئے اور وہ اس کو شکار کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بنیادی ذرائع اختیار کرنا یہ گھر کی ٹریننگ اور گھر کے باقاعدہ تربیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انیک بھائی، بارہا ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچے بھی کہ جن پر یہ باقاعدہ احکام ابھی لاگو نہیں ہوئے، ہماری تعلیم اور تربیت انہیں یہ سکھاتی ہے کہ انتہائی چھوٹے بچے بھی جب اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں تو وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے اپنا لباس نہیں بدلتے،
حالانکہ ان پر وہ شریعت کی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ آداب سکھانے کے وہ طریقے ہیں، آداب، اور بچہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اس عمل کو۔ لیکن جب ایک بچہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھ سکتا ہے تو اسلامی جو ریاستیں ہیں یا مسلمان ریاستیں ہیں، ان کے حکمران بھی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی سد ذرائع کے حوالے سے کہ کیا ریاست کا ماحول ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ارتکاب ایک گناہ مشکل ہو جائے۔ ممکن ہو جائے۔ جی ہاں بالکل، اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں میں ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم حکومت کہتے ہیں تو حکومت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہوتا، اداروں کا نام ہوتا ہے۔ ان اداروں میں ہر شہر میں موجود ادارے، ہر صوبے میں موجود ادارے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادارے، جس میں تعلیم کے بھی ہیں، قانون کے بھی ہیں، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہم سب جانتے ہیں، وہ سارے ادارے مل کر ایسے قوانین جو بن رہے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے اور اس ملک کے قوانین کی صورت میں، وہ ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کی پابندی اختیار کروانے کے لیے پھر مزید اس کے لیے بجٹ بنتے ہیں، افراد بنتے ہیں، سزاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ سارا کا سارا ایک مکمل سسٹم اور نظام ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ تعلیم میں اگر یہ مسلسل کہا جاتا رہے کہ ہم نے بچوں کو ہی سیکس کی تعلیم دینی ہے، اور بعض لوگ اس کی حمایت میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس سے وہ بیماریوں سے بچیں گے، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہمیں دیتے ہیں اس کا انداز کیا ہے، وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا اس کی تعلیم کا کون سا مرحلہ ہے، کس موقع پر، کس طریقے سے لوگوں کو کس چیز سے آگاہی ملنی چاہیے، کیا یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام فطرت میں تمام چیزوں کو عمر کے ساتھ ساتھ پہنچانے کا اور بتانے کا اور سکھانے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام کائنات اسی پر عمل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور ہم اس سلسلے میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سد ذرائع، ان تمام تر جو ذرائع ہیں کہ جن سے گناہ کی تشہیر ہو سکتی ہے، ان کو روکے کہ گناہ دسترس میں نہ رہے۔ اب تو گناہ لگتا ہے کہ اندو طلب ہو گیا ہے، ہماری ریاست ہو یا مسلمان ریاستیں، ایک ٹیلی فون پر تمام کام ہو جاتے ہیں۔ انیق بھائی، اندر طلب نہیں بلکہ بے طلب بھی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں تو اب ایسا ہی کہ آپ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ان کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اس کی تعلیمی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اب میٹرک کا بچہ بھی، اس سے پیچھے والا بچہ بھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ اپنی مشین آن کرتا ہے تو بے طلب اسے وہ چیز بتا دی جاتی ہے، دکھا دی جاتی ہے جو اس کو نہیں بتانی جو اس کو نہیں بتانی چاہیے، نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کے علم میں نہیں میرا آنی اشارہ چاہیے۔ اس جانب تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ مسلمان ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر کراچی کو ہم بہت جانتے ہیں، الحمدللہ پوری زندگی کراچی ہی میں گزری اور گزر رہی ہے۔ کون سا 1 کلومیٹر ہے کراچی کا کہ جہاں شراب خانہ موجود نہیں ہے؟ جناب علی، سرکاری سرپرستی میں، کیونکہ ریونیو کلیکشن ہوتا ہے، ایکسائز لی جاتی ہے، اللہ اکبر، سد ذرائع جیسے آپ نے فرمایا کہ روک دو کہ وہ امکان ہی پیدا نہ ہو کہ یہاں پر گناہ ہو۔ تو میرا اشارہ اس جانب تھا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کلوز کر دیجئے، لاسٹ منٹ جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم نہیں ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخص کو اپنے پاکیزہ ہونے کا، اپنے متقی ہونے کا نہ کبھی زوم ہونا چاہیے، نہ اس کا ڈنڈورا پیٹنا چاہیے، اور نہ کبھی اس بات کا گمان ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے انتہائی برگزیدہ نبی جناب یوسف علیہ السلام کا بھی جب ذکر کیا تو یہ ذکر کیا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ اس خرابی سے بچ نہ پاتے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک انسان کو اپنے دل میں یہ بٹھانا ہے کہ میرا مددگار اللہ ہے، میں نے اپنے اللہ کو مسلسل یاد بھی رکھنا ہے اور اس سے مدد بھی مانگنی ہے، کیونکہ شیطان بڑی قوتوں کا مالک ہے، اور ایک بڑی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑی قوت کا سہارا لینا اور اس سے مدد طلب کرنا یہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ذرائع کو اختیار ضرور کرنا چاہیے
جس میں 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے وہ مسلسل آداب جو ہمیں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے ہم سفروں کے ساتھ، اپنے وہ جو رفیقان سفر ہیں اور حیات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان سب کو مختلف طریقوں سے تازہ کرتے رہنا چاہیے، اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے انیق بھائی، آپ تو ماشاءاللہ اردو اپنے گھر سے آپ نے سیکھی اور اپنے علاقے میں، اور آپ کا شہر سارا کا سارا اردو کی وہ نفاستیں جانتا ہے۔ یہ جو پرانا محاورہ ہم پڑھتے اور بولتے رہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے کہ کوئی لفظ میری زبان سے نکلنے سے پہلے میرے اندر کے ترازو میں وہ اتر کے پہلے اپنا وزن بنائے، پھر بتائے کہ ہاں اسے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اچھے گھرانوں کے لوگ وہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچتے ضرور ہیں۔ دنیا میں بہت اچھے اور کامیاب لوگوں نے اپنا یہ طریقہ اور وتیرہ بنا رکھا ہے کہ بے دریغ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہے سوچ کر بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنی پاکیزگی کا یا اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، بالکل۔ نہ کوئی تکبر تقوی، نہ کوئی تکبر عظمت۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 صفات رکھ رہا ہے اپنی سمیع اور علیم کی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے پاکیزہ ہو اور کتنے پاکیزہ نہیں ہو۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول، اس پر پروگرام یہ مکمل کرتے ہیں اپنا آج کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اے اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو وجہ وجود کائنات ہیں محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یہ فرمان، تو پھر کس بات کا ڈھنڈورا، کس بات کا تکبر اور کس بات کا فخر، انکسار اور انکسار، سر جھکا کے رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور بس مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ کراچی میں کوئی مہمان ہمارا نہیں، تو اس لیے میں آج کی پرچی نکال کر ونر کا اعلان کر رہا ہوں۔ بلال احمد صاحب جعفر آباد سے، بلال احمد صاحب جعفر آباد سے۔ بلال صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک مرحلہ ہوتا ہے دینی کتب کو بھیجنے کا کہ ابلاغ ہو، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے مطالعے میں دینی کتب بھی آئیں۔ وقت مکمل ہوا اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر۔ وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔